ویسر لی امر تبلیغی، تبلیغی ماحول میدان میرے لیے آسان کر دینا. اور تبلیغی ساتھیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کو ماحول مدرسہ نے دیا ہے، آپ نے خود ماحول پیدا نہیں کیا. اگر آپ غور کریں تعلیم دونوں ہاتھوں سے ملتی ہے، ایک ہاتھ سے تعلیم ہی ملتی ہے. جس بھی مسجد میں آپ جائیں گے بستر رکھیں گے، وہاں کا امام، وہاں کا خطیب، وہاں کا مؤذن، وہاں کا خادم کسی مدرسے کا پڑا ہوا. ورنہ حرام ہے کہ آپ کے بستر کو کوئی اپنی مسجد میں چھوڑ دے. آپ حضرات سمجھ تو گئے ہوں گے، آپ کے بستر کو اٹھا کر کے شدید سردیوں میں باہر پھینک کے آپ جس مسجد میں جا رہے ہیں، جس محلے میں جا رہے ہیں، جو آپ کو انیک سلیک، یہ میدان آپ کے لیے یہ مدرسہ نے آسان کر دیا. مدرسہ علاقے والے مدرسے کی قدر کرے. وہ ہمارے ایک سیاسی لیڈر ہے، وہ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ آپ کیا کرتے ہیں اس میں، آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے، ہم نے سارا اسلام پتہ کیا، ہمارے یہ کام ہے، ہمارے یہ کام ہے، ہمارے یہ کام ہے. تو میں نے اسے کہا اللہ کے بندے، آپ جب کسی محلے میں علاقے میں تشریف لاتے، 200 گاڑیاں لوگ آپ کے استقبال کرتے، ان پر لاکھوں روپے کا خرچہ، گاڑیوں کا کرایہ، جلوس، لوگوں کو تیار کرنا. پھر جب آپ آ جاتے ہیں اور وہاں اپنی تقریر، سیاسی تقریر جھاڑنے کے بعد جیب میں آپ کا لفافہ بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ تشریف لے جاتے ہیں. یہ 50,000 کا مجمع یا لاکھ کا مجمع کس نے جمع کیا؟ اس مسجد کے امام نے، اس خطیب نے، اس خطیب نے، اس خطیب نے. واقعات کے جتنے خطبہ ہوں گے اور علماء ہوں گے، وہ آپ کے لیے 50,000 اور لاکھ کا مجمع وہی جمع کرتے ہیں، کرائے بھی وہی دیتے ہیں. اور آپ آ کر کے اپنی تقریر جھاڑ کر کے 50-60 ہزار کا لفافہ بھی آپ کی جیب میں ڈالیں گے، آپ چلے جائیں گے. یہ بتاؤ کہ یہ 50,000 اور لاکھ کو کس نے جمع کیا؟ یہ اماموں نے اور خطیبوں نے ان کو تیار کیا. اور ان ائمہ اور خطبہ کو کس نے تیار کیا؟ ان سب کو مدرسے نے تیار کیا. لیکن مسئلہ اس طرح ہوتا ہے کہ گائے بہت بڑا بچہ نکالتی ہے لیکن اعلان نہیں کرتی کہ میں نے اتنا مالک پر احسان کیا. اونٹنی کا بھی بچہ ہے، بکری کا بھی ہے، دمبی کا بھی ہے، بھینس کا بھی ہے، لیکن وہ اعلان نہیں کرتے. مرغی سے بھی چھوٹا سا انڈا دے کر کے پھر کٹ کٹ کٹوں، ایسے لگتا ہے کہ خیبر کو انہوں نہیں پتا. ہمارے ہاں بھی مختلف، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے بھی نہیں، چاہے وہ ختم نبوت والے ہوں، چاہے وہ سیاسی حضرات ہوں، چاہے وہ ناموس صحابہ پر جو جماعتیں کام کرتی ہیں وہ ہوں، یا وہ افغانستان والے ہوں. خدا کی قسم سب کو مدرسے نے تیار کیا. اور مدرسے کے ساتھ جب ان کا تعلق نہیں ہوگا تو وہ ختم نبوت والا کام بھی وہ گمراہی والا ہوگا. مدرسے کی رہنمائی جب ان کو نہیں ہوگی، وہ سیاست ہدایت نہیں، وہ سیاست ضلالت، وہ ضلالت والی سیاست. وہ جہاد بھی نہیں ہوگا جب تک علماء اور مفتی اور اہل مدارس اور ماہرین سے جب تک رابطہ نہ کیا جائے. خیر بات لمبی ہوگی. جو ساتھی فارغ ہو چکے ہیں اللہ کی طرف رجوع کر لیں، راتوں کو اٹھیں، درود کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میدان دے دے. نبی بھی خود کہتا ہے کہ اللہ اِنَّا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ. آپ ہمیں کہہ رہے، آپ فرما رہے کہ جاؤ فرعون اور قبطیوں کے پاس جاؤ، ہمیں اندیشہ کہ وہ ٹوٹ پڑیں گے، حملہ کریں گے، ہم کیا دفاع کریں گے. لیکن نبی رویا، اتنا رویا ہے کہ اس میدان سے جانے میں بھی خوف محسوس کر رہا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ بس آپ نے مجھے منوایا، آپ نے بہت منوایا مجھے موسیٰ، اننی معکم اسمع و ارى، میں تمہارے ساتھ، آپ جائیں میدان. اس لیے جو ساتھی فارغ ہو رہے ہیں یا جو دیگر علماء جن کو میدان ملا نہیں ہے، لیکن خیر یہ بھی ایک مسئلہ. اب نیا ایک سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہو چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک انگریزی نہیں پڑھیں گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو پھر آپ کو روٹی بھی نہیں ملے گی. یہ ایک عجیب، ہمارے مولوی میں بھی یہ فتنہ چل پڑا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا ان بدبختوں کو. واللہ بالکل آپ انگریزی پڑھ لیں، سیکھ لیں، ایک زبان ہے، اور دین کا تبلیغ بھی آپ اس کو کریں. لیکن یہ کہ جو قرآن آپ کو 2 روٹی میں دلا سکے تو جنت آپ اسے کیا حاصل کریں گے.
بخدا دارالعلوم سے، بنور ٹاؤن سے، فاروقیہ سے، جامعہ حقانیہ سے، یہاں کے اسلام آباد کے مدارس سے، خود میرے یہاں 400-500 تو ہوتے ہیں. ابھی 8-10 سال میں اس مدرسے کے نہیں ہوئے 400-500 علماء. لیکن چھٹیوں میں ترجمہ پڑھاتا ہوں، اس میں 1500-2000 بندے اس میں ہوتے ہیں. یہ 2-2500 کسی کو بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بے روزگار ہو. ہاں انگلیوں پر چند افراد ہے، اور وہ وہی بدبخت ہے کہ مدرسے میں ان کی توجہ پڑھائی کی طرف بھی نہیں تھی اور اللہ کی طرف بھی توجہ نہیں تھی. وہی ٹھوکر کھا رہے. مدرسے میں ہم نے جن کو دیکھا 10-12 سال وہ وہی ہے. اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بھی آدمی دیکھتا ہے. آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں کہ نمازوں میں میری کتنی دلچسپی ہے، تلاوت میں کتنی دلچسپی ہے، کتنی رغبت میں رکھتا ہوں، اور اللہ کی طرف میرا رجوع کتنا ہے، یہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے. تو وہی چند مولوی ہے کہ جو طالب علم کے زمانے میں وہ دور تھے، پڑھائی سے دور، تلاوت سے دور، کتابوں سے دور، صلاحیت نہیں، استعداد نہیں، تقویٰ طہارت نہیں. اب وہی فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ علماء کی آج کل کوئی قدر نہیں. علماء کی کوئی قدر نہیں. ہمارے ہاں غریب مسکین لوگ جب پڑھتے ہیں، ایک تو محتمم کے بیٹے ہوتے ہیں نا، میں خود محتمم، میرے 10 بیٹے ہیں. اب آپ مارکیٹ والے فوجی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، آپ کہیں گے کہ ہم تو فوجی لوگ ہیں لیکن 2 بچے یا 3. اچھی بات ہے، آپ پاکستان پہ بوجھ نہیں، ہم لوگ بہت بوجھ ہیں پاکستان. آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. ہمارے ہم پچھلے سال میں مولانا قاسم صاحب کو بتا رہا تھا کہ 2 بھائی میرے ہاں سے فارغ ہو گئے اور ایک بھائی حضرت اقدس مولانا شیخ الاسلام منتقی دامت برکاتہ العالیہ ان کے ہاں سے. 3 بھائی ایک سال میں 2 رہے. 22 بھائی تھے اور 17 بہنیں. ان کا والد صاحب آیا ہمارے 13 فروری کو پروگرام میں، ان کا والد صاحب آیا، وہ بالکل تگڑا تھا. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بدبخت تو اپنے اوپر دم کرا.